لیکن بابا یہ کہوں گی اگر آنا چاہے تو لے جائے ورنہ یہ مجھے دے جائے. تاریخ کہتی ہے حسین نے ہاتھ نہیں پھیلائی، اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے جملہ کہا. ڈاکٹر صادق حسن کا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں جملہ کہنے کی دیر تھی، اصغر بابا سے لپٹ گئے. اصغر لپٹے تو حسین دربار کو چلے. حبش کی ملکہ دوڑتی دوڑتی ہاتھ مانگ کے کہتی ہیں بابا یہ نہیں کہوں گی اصغر واپس دیں. بابا صرف یہ پوچھتی ہوں بتائیں کہ اس کے کان میں کہا کیا ہے. اللہ کرے میں نہ پڑھا شالا جنگا، شالا میری زندگی تمام ہو بن جایا میں یہ گل نہ کرا جے کردہ پیا تو ہائے ضرور کری مولا دا ہاں جی بھاوے نہ ہوئے ہائے ضرور کری. جملہ میری مخدومہ دا بڑا منظوری یاد ہے. بابا کیا کہا ہے؟ حسین رو کے فرماتے ہیں سغرا میں نے اصغر کے کان میں رکھا ہے تو رہ لے اپنی بہن کے پاس، جہاں حسین نے اتنے تیر کھانے ہیں وہاں تیرے گلے کا بھی کھانا. اصغر تو نہیں جانتا تیرے خون ناحق کی مجھے کربلا میں ضرورت ہے، جہاں حسین نے اتنے تیر کھانے ہیں وہاں بازو پہ تیرے حصے کا تیر. بنتا تھا میں یہاں چھوڑ دیتا لیکن 1 منٹ مزید پڑھ لوں. سب سے زیادہ مضمون کی ترتیب بڑی خوبصورت سی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکتا. تاریخ کہتی ہے حسین بیمار بیٹی چھوڑ کے چل گئے. 28 رجب کو چلے شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم کی 2 تاریخ کو ایک بیمار بیٹی نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا. سر اٹھائیے گا میں نے مضمون شروع کر جو مدینے سے کربلا پہنچا. تاریخ کہتی ہے مدینے سے 8 میل دور ایک مقام تھا جسے کہتے تھے مجمع الطرائق. اس جگہ سے بے شمار علاقوں کے راستے نکلتے تھے. وہاں آ کے جناب سغرا سلام اللہ علیہا آ کے بیٹھ گئی اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں کہ کوئی قافلہ عراق کو جا رہا ہوگا تو ان سے کہوں گی میں حسین بادشاہ کی اجڑی ہوئی بیٹی ہوں، میرا یہ خط میرے اکبر تک پہنچا دو. تاریخ کہتی ہے پہلے دن آئی کنیزوں کا جھرمٹ، گرمی اپنے عروج پہ تھی، سورج سوا نیزے پہ تھا مثال کے طور پہ. تاریخ کہتی ہے آگے کھڑی ہو گئی کسی ٹیلے پہ اور دیکھنا شروع کر دیا کوئی سوالی، کوئی راہ گزر، کوئی جا رہا ہو، کوئی مسافر جا رہا ہو، کوئی قافلہ جا رہا ہو عراق کی جانب اپنے بابا کے نام خط میں جو لکھا ہو علی عباس پڑھنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا. تاریخ کہتی ہے ہائے ہائے 8 میل جانا 8 میل آنا، سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے انتظار کیا، جب کوئی نہیں آیا تو شام کو روتے روتے روزہ رسول میں چلے. کتنا روئیں گے، کتنا ماتم کریں گے جڑے بہناں دے گراہ بیٹھے ہوئے شاءاللہ تواڈے تے بہناں مان ہمیشہ رہن شاءاللہ. کدی بہن مان نہ ٹوٹے میرے جوان. بہن مر جاتی ہے، بھائی کا مان ٹوٹے، خدا کی قسم بہن اندر سے مر جاتی ہے. انشاءاللہ بہناں دے مان سلامت رہے اور میری بہناں انشاءاللہ پردے سلامت ہونے، بیراواں دے مان سلامت رہنے. ایک بہن سمجھ سکتی ہے میں ایک بہن دا چھوٹا پہ پڑھتا. تاریخ کہتی ہے پہلے دن کوئی قافلہ نہیں گزرا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، 8ویں دن. تاریخ کہتی ہے 9ویں دن کا سورج غروب ہوا، کنیزیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی. بی بی کل سے ہم نے آپ کو نہیں آنے دینا، ہم روز آ کے یہاں پہ دیکھتی ہیں، آپ یہاں پہ سارا دن دھوپ میں انتظار کرتی ہیں، آپ حسین بادشاہ کی بیٹی ہیں. لہجہ بدلا ہوا ہے کنیزوں کا. تاریخ کہتی ہے کنیزوں نے سامنے کھڑے کہ آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ خدا کی رضا شامل نہیں ہے کہ آپ کا خط آپ کے بابا حسین تک پہنچے. کچھ ہو جائے ہم نے کل سے آپ کو 16 میل نہیں چلنے دینا. تاریخ کہتی ہے کنیزوں کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، جو 9 دن پاؤں پہ کھڑی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے میرے پاؤں دیکھو میں چلنے کے قابل رہ گئی، اور میرے پاؤں میں اتنے زخم آ گئے میں چلنے کے قابل رہ گئی ہوں. تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے کہا میں نے خود سوچ لیا میں کل سے نہیں ہوں. یہ کہہ کہ گھر کو جا رہی تھی، یہ کسی کنیز نے کہا بی بی دور سے کوئی عرب ناقہ سوار آ، اب رکی جلدی بلاؤ اسے، جلدی بلاؤ یہ کون ہے. تاریخ کہتی ہے وہ قریب سے گزرا، ایک کنیز نے کہا ناقہ سوار رک کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں عراق کی جانب جا رہا ہوں. کنیزوں کے جھرمٹ سے تڑپتی ہوئی آواز آئی کنیز اسے بتاتی کیوں نہیں کہ ان کنیزوں کے حلقے میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہے. کنیز چپ تھی، آگے بڑھ کے فرماتی ہیں اور ناقہ سوار مجھے پہچان میں حسین کی بیٹی ہوں، یہ میرا خط میرے باپا تک پہنچا. تاریخ کہتی ہے قاصد خط لے کر چلا. اب قاصد کے جملے ہیں 10 محرم اذان عصر سے کچھ دیر پہلے کربلا میں پہنچا. سیاہ خیمے تھوڑی تعداد میں لگے تھے اور کوئی ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین رکھ کے بیٹھا تھا.
وہ بالکل اکیلا رہ گیا. تاریخ کہتی ہے پاس جا کے قاصد نے سلام کیا, غریب نے سر اٹھا کے دیکھا, سلام کا جواب دیا. یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ قاصد نے کہا تو حسین ہے. حسین نے فرمایا میں حسین ہوں, بتا تجھے کام کیا ہے؟ قاصد نے روکے کہا حسین تیری بیٹی کا خط لایا. قاصد نے کہا حسین تیری بیٹی کا خط لایا ہوں. تاریخ کہتی ہے تڑپ کے نواب کربلا اٹھے اور دوڑے اس کی طرف. دے میری بیٹی کا خط, کہاں ہے میری بیٹی کا خط؟ دے 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 مجھے, میری بیٹی خیریت سے تو تھی. تاریخ کہتی ہے قاصد 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں مولا معاف کیجئے گا, ہوں میں بھی آپ کے ماننے والا, خط نہیں دے سکتا, آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہے. تڑپ کے فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے, جلدی احکام پورے کر, مجھے خط دے. قاصد رو کے کہتا ہے مولا آپ کی بیٹی کا پہلا حکم تھا پہلے میری طرف سے میرے بابا کے زخمی ہاتھ چومنا, پھر میری طرف سے میرے بابا کے پاؤں چومنا. تاریخ کیڑی سونی ہنج لے لڑتی ہے, کیڑی سونی ہنج لے لڑتی ہے. تاریخ کہتی ہے ہاتھ چومے گئے, پاؤں چومے گئے. حسین نے کہا خط دے, اب برداشت نہیں ہو رہا, میری سغرا نے کیا لکھا ہے؟ تاریخ کہتی ہے خط نہیں دیا. قاصد اتنا رویا کہ روتے روتے گر گیا. حسین نے اٹھا کے کہا ماجرا کیا ہے؟ قاصد نے منہ پیٹ کے کہا مولا مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی بیٹی نے کہا تھا جب میرے بابا کے ہاتھ اور قدم چوم لو تو دیکھنا میرے بابا کی دائیں جانب میرا جوان چچا کھڑا ہوگا, اور میری جانب سے میرے چچا کے بازوؤں پہ بوسے دینا. فرات کی طرف منہ پھر گیا, رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ, سغرا کے سلام آ گئے. غازی جاگ, میری بیٹی کے سلام آئے. تاریخ کہتی ہے خط لیا, خیمے میں تشریف لے گئے. زینب, کلثوم, رباب, لیلا, سکینہ, فضہ سلام اللہ علیہا تمام بیویوں کو خیمے میں جمع کیا. جلدی آؤ, میری سغرا نے یہ طرف سے خط بھیجا ہے, میری بیٹی کا خط آ گیا. تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط نام سننا تھا. ہر بیوی حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھی. کم از کم 40 منٹ کا مضمون میں نے 50 منٹ تک مصائب محرم میں پڑھے ہیں. میں خدا کی قسم آدھے گھنٹے سے زیادہ مضمون اسے 1 منٹ میں بند کر کے یہی سلام کر رہا ہوں. خط کھولا, آنکھوں سے لگایا, خط کو چوما. زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے روکے کہا حسین جلدی کرے پڑھے, بے چینی برداشت نہیں ہو رہی. نظریں پڑھی, آنسو گرے, پہلی لائن پہلا فقرہ پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا. تاریخ کہتی ہے جملہ سن کے شام کی قیدن کو غش آ گیا. بیٹی نے لکھا ہی کچھ ایسا تھا, بھائی تجھے میری چادر کا واسطہ بتا, تیری سغرا نے کیا لکھا ہے؟ چیخ نکلی حسین کی. رو کے فرماتے ہیں سغرا نے سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. او بابا تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی, او بابا تیری سغرا تیری راہیں دیکھتے ہوئے. زینب عالیہ نے رو کے کہا حسین میں نے سغرا 7 سال کی چھوڑی تھی اور میری سغرا بوڑھی کیسے ہو گئی؟ اب حسین نے بہت لمبا خط ہے, کم سے کم 1.5 صفحے کا, میں 4 سے 5 فکرے سنا رہا ہوں. بابا تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی ہے, اور بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا مجھے بتائیں مجھے لینے کب آئیں گے؟ بابا مجھے بتائیں میری سکینہ کیسی ہے؟ بابا مجھے بتائیں میری پھوپھی زینب کیسی ہیں؟ اور بابا مجھے بتائیں میری ماں رباب کیسی ہیں؟ اور بابا مجھے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بابا مجھے بتائیں میرا عشرت کونیوں پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اور بابا میں کیا کروں؟ بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا. تاریخ نے یہ ساری باتیں کی, حسین کے رنگ بدلے, حسین کی آنکھوں کا پانی سرخ ہو گیا. تاریخ نے رو کے حسین نے بیٹی کے جملے پڑھے. اگلا جملہ کربلا میں زلزلہ آیا, بابا میری غربت کا واسطہ, بابا مجھے بتائیں مجھے میرے اکبر کی داڑھی کیسی ہے, مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا سغرا میرا انتظار کرنا, میں شادی سے پہلے تجھے لینے آؤں گا. بابا وہ دن اور آج کا دن اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں تکتی ہوں. اور بابا بتائیں مجھے اکبر کب لینے آئے گا؟ تو رو نہ رو, تیری اپنی مرضی, عسکری ممبر چھوڑ کے جا رہا ہے. تاریخ کے خیام حسینی میں ایک غول تھا گریے کا. حسین روتے روتے باہر آ گئے. بیٹی کا خط حسین کے ہاتھ میں تھا. سامنے قاصد پہ نگاہیں پڑی. قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب. ہائے ہائے, اب مولا خط کا جواب. زہرا کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا, ایک بار قاصد کو دیکھا, پھر